أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة فلا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. اور اے رسول، جب آپ خود ان کے درمیان موجود ہوں اور آپ خود ان کے لیے نماز قائم کریں تو ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ مسلح ہو کر نماز پڑھے، پھر جب وہ سجدہ کر چکے ہیں تو ان کو تمہارے پیچھے ہونا چاہیے، اور دوسرا گروہ جس نے نماز نہیں پڑھی ان کی جگہ آئے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھے، اور اپنے بچاؤ کا سامان اور اسلحہ لیے رہیں، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم ذرا اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ تو تم پر یکبارگی حملہ کریں، اور اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف میں ہو یا تم بیمار ہو تو اسلحہ اتار رکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں، مگر اپنے بچاؤ کا سامان لیے رہو، بے شک اللہ نے تو کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں پر ذات پروردگار نے نماز کی چھٹی نہیں دی کہ معاف ہے تم میدان جنگ میں ہو، نہیں، کہا تم میں سے کچھ افراد آگے کھڑے ہو جائیں جو حفاظت کرے نماز کی، نماز پڑھنے والوں کی، رسول اللہ کی اور مومنین کی۔ اسی طرح دوسری جب نماز پڑھنے لگے تو جو سامنے کھڑے تو وہ پیچھے آ جائیں، اور جو پیچھے کھڑے تو وہ سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں۔ ایک بات۔ دوسرا، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم اپنے ساتھ کچھ نہ رکھو، تمہارا ایمان کافی ہے، نہیں، فرمایا اپنا اسلحہ اپنے ساتھ ہی رکھو کیونکہ یہ تمہارے بچانے کے لیے ہے۔ اور پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، پھر جب اطمینان حاصل ہو جائے تو معمول کی نماز قائم کرو، بے شک وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا مومنین پر فرض ہے۔ ان آیات میں انسان تین حالتوں سے خالی نہیں رہ سکتا، کھڑے، بیٹھے یا لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ ان حالات میں ذکر خدا کا مطلب یہ ہوا کہ ذکر خدا ہمیشہ اور ہر حالت میں ہونا چاہیے۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے مومن کی علامات میں کہ مومن کون ہوتا ہے، کہ وہ ہوتا ہے اس کا دل ذکر خدا سے سرشار رہتا ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر کتاب موقوتا میں دو چیزوں کا ذکر، ایک نماز، دوسری اس کو وقت پر پڑھنا ہے، اگر کسی وجہ سے وقت پر نہیں پڑھی جاتی تو اس کو بعد میں پڑھ لینا چاہیے۔ اور تم ان کافروں کے تعاقب میں سستی سے کام نہ لینا، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی ایسی ہی تکلیف پہنچنی چاہیے جیسے تمہیں تکلیف پہنچی، اور اللہ سے جیسی امید تم رکھتے ہو ویسی امید وہ نہیں رکھتے، اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اے رسول، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ جسے اللہ نے آپ کو بتایا ہے اسی کے مطابق لوگوں میں فیصلہ کریں اور خیانت کاروں کے طرفدار نہ بنیں۔ یہاں پر بھی ذات پروردگار نے بڑا ہی خوبصورت انداز میں فرمایا کہ اسلام عادلانہ نظام کی بات پیش کرتا ہے۔ اگر کسی نے چوری کی ہے چاہے اپنے خاندان سے یا باہر کے ہو،
کسی نے کوئی نقصان پہنچا ہے تو یہ نہ دیکھا جائے کہ میرا خاندان، میرے گھر والے، نہیں، اگر اللہ نے آپ کو اس منصب پہ بٹھایا انصاف والے اور عدل والے، وہاں پر آپ کو انصاف کرنا چاہیے۔ واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور اللہ سے طلب مغفرت کریں، یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی ذات سے خیانت کرتے، آپ ان کی طرف سے ان کا دفاع نہ کریں، بے شک اللہ خیانت کار اور گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ یہ لوگ اپنی حرکتوں کو لوگوں سے تو چھپا سکتے لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اور اللہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ لوگ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں میں رات کی تدبیریں سوچتے ہیں، اور اللہ ان کی تمام حرکات پر احاطے رکھتا ہے۔ یہاں پر ذات پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ بعض لوگ یہ پوشیدہ رکھتے ہیں باتوں کو اور اسلام کے خلاف کام کرتے رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں اور تدبیریں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ تم لوگ جتنی تدبیریں کرو، جو کچھ کرو، ٹھیک ہے، اور میں ذات پروردگار تم سب کو جانتا ہوں، تمہاری حرکتیں، تمہاری تدبیریں۔ دیکھو تم نے دنیاوی زندگی میں تو ان کا دفاع کیا، مگر بروز قیامت اللہ سے ان کا دفاع کون کرے گا یا ان کا وکیل کون ہوگا؟ اللہ یہاں فرمانا چاہتے ہیں مثلا کسی نے برائی کی، ٹھیک، دھوکہ دیا، نقصان کیا، ہو سکتا ہے انسان اپنے خاندان کے اعتبار سے اس کے پاس چلا جائے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ دنیا میں تم لوگ کر سکتے ہو لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اور جو برائی کا ارتکاب کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ جو برائی کا ارتکاب کرتا ہے اور اپنے لیے وبال کسب کرتا ہے، اللہ تو بڑا علم والا اور حکمت والا ہے، یعنی ذات پروردگار کے علم میں ہے وہ جو کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ اور جس نے خطا یا گناہ کر کے اسے کسی بے گناہ کے سر تھوپ دیا، گناہ خود کیا ہے، زیادتی خود کیا ہے، کسی کے اوپر کہہ رہا ہے اس نے کیا، تو یقیناً اس نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے۔ اور اے رسول، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو آپ کو غلطی میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تھا، حالانکہ وہ خود کو ہی غلطی میں ڈالتے ہیں اور وہ آپ کا تو کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل کی اور آپ کو ان باتوں کی تعلیم دی جنہیں آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کتاب و حکمت کے علاوہ بھی تعلیم کے لیے رسول اللہ کے پاس خصوصی ذرائع موجود تھے، جن کی وجہ سے رسول خدا علم و معرفت کی اس منزل پر فائز تھے جن کے بعد خلاف عصمت کسی غلطی کے سرزد ہونے کا امکان نہیں رہتا۔ چنانچہ غلطی اور یہ سرزد نہ ہونا علم و یقین کا نتیجہ
عصمت ہے۔ البتہ علم و یقین حاصل ہونے کے بعد عصمت قائم رکھنے پر مجبور بھی نہیں ہوتے، بلکہ یہاں عزم و ارادہ اور محبت الہی کی وجہ سے اپنے اختیار سے عصمت پر قائم رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے معصوم کی عصمت و فضیلت ثابت ہوتی ہے۔